السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں سورہ الحج کی آیت نمبر 78 کی ایک لائن، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے اور معاشرے میں انصاف اور رحمت پیدا کرتا ہے۔ ہاں، تو اب آپ لوگ کو میں ایکسپلینیشن بتانے جا رہا ہوں زکوٰۃ کی تشریح۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں ہے اللہ کا، بلکہ اللہ کا واضح طور پر حکم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کرتا ہے، یاد رکھنا ہمیشہ۔ اپنے مال میں سے مقرر حصہ، مقرر نصاب اور شریعت کے ساتھ صرف اللہ کے رضا کے لیے نکالا جائے۔ زکوٰۃ دینا نہیں بلکہ ادا کرنا کہا گیا قرآن میں، کیونکہ یہ مال کا حصہ پہلے سے ہی مستحق کا حق ہوتا ہے، مطلب غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ اس میں کوئی احسان نہیں بلکہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، ذمہ داری پوری کی جاتی ہے۔ اب زکوٰۃ پاک کرتا ہے، لالچ سے، کنجوسی سے صاف کرتا ہے اور حرام اشیاء سے بچاتا ہے۔ جس طرح پانی گندگی کو دھو دیتا ہے، اس طرح زکوٰۃ مال کے اندر چھپی ہوئی خود غرضی کو دھو دیتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ مال کی صفائی نہیں، دل اور نیت کی بھی صفائی ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ اب کیسے ہے؟ یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ صدقہ یا خیرات نہیں بلکہ غریب اور مستحق کا مقرر حصہ ہوتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دینا نہیں بلکہ ادا کرنا ہے۔ قرآن میں کہا گیا، لوگ بولتے ہیں زکوٰۃ دینا ہے، نہیں، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کیونکہ قرآن زکوٰۃ ادا کرنے کو کہتا ہے، دینے کو نہیں کہتا ہے۔ امیر کے مال میں فقیر کا حصہ رکھا گیا ہے، جو غریب ہے اس کا امیر کے مال میں حصہ رکھا گیا ہے۔ جو اس تک پہنچانا امیر کی ذمہ داری ہے۔ اس سوچ سے غرور ختم ہوتا ہے اور دینے والا اپنے آپ کو مالک نہیں، امانت دار سمجھتا ہے، اور معاشرے میں انصاف اور رحمت پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ اب کیسے پیدا کرتا ہے؟ زکوٰۃ کا اثر صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ انصاف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مال صرف دولت چند ہاتھوں میں قید نہیں ہوتی۔ رحمت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان نفرت کے بجائے ہمدردی اور تعلق بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ غربت کا درد کم کرتا ہے، معاشرے کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا کرتا ہے۔